السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، تعلیم کا عمل جاری ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، اور اس عشرے میں مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ان پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مختلف قسم کے استغفار ہیں، ان کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی سلسلہ میں آج کی حدیث پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہائی مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علی وقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسا آئینہ پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے۔ پھر وہ لا الہ کہتا ہے، پھر وہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں اور ساری محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اسی کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے: کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا کہ حق بات کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ دل میں اترتی ہے۔ پس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ قصص میں، جس کا ترجمہ ہے: ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے، اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر کر رہا ہے تو اس سے توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زناکاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن ذکر، اذکار، توبہ، استغفار سے وہ مجھے دکھ کرتے رہے تو میں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دین کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے طریقہ کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقہ کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کریں، اور وہ احوا یعنی بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، تو شیطان کو مجموع میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے، اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ بس معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ جو نورانی دو پیچ مسلمانوں کو گناہوں میں پھنسانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہے، مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اللہ پاک اس کے شیطانی تیروں سے محفوظ فرمائے، اور جو نورانی جال یہ پھینکتا ہے ان سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک پوری امت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔